about ڈیٹا سینٹر انٹرنیٹ جیسے ہمارے پاس ہم لوگ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں تو ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ اتنا سارا جو اماؤنٹ میں ڈیٹا ہے وہ کس جگہ جا کے جو ہے وہ اسٹور ہو رہا ہے. تو آج ہم ڈیٹا سینٹر کے بارے میں پڑھیں گے کہ واٹ از ڈیٹا سینٹر, کہ ڈیٹا سینٹر ہوتا کیا ہے, ڈیٹا سینٹر کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں, ڈیٹا سینٹر جو ہیں وہ کس کس قسم کی ہیں, کتنی اس کی ٹائپس ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگ آج کے لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اچھا, اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا سینٹرز جو ہیں یہ ان کے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو ہم کچھ تھوڑا سا ہسٹری میں چلتے ہیں. ہم لوگوں نے کمپیوٹر کی ہسٹری جو ہے وہ اسٹارٹ کے اندر پڑھی کہ اسٹارٹ میں ہمارے پاس جیسے جیسے کمپیوٹر جو ہے وہ اس کی ایوولوشن ہوتی گئی, اسٹارٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا اسٹوریج کے لیے بہت چھوٹے اماؤنٹ کے اندر فلوپی ڈسک, شاید آپ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھی بھی نہ ہو. فلوپی ڈسک جو ہے وہ آج کل معدوم ہو چکی ہے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ آئی, فلیش ڈرائیوز آئیں یا ڈیٹا جو ہے اسٹور کرنے کا, آن لائن ڈیٹا اسٹور کرنے کا جو ہے کنسیپٹ ہمارے پاس آیا تو یہ فلوپی ڈسک جو ہے وہ معلوم ہو گئی. یا اس وقت جو ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پہلی دفعہ ہم نے کمپیوٹر جو ہے وہ استعمال کیا تو اس میں 10 GB کی ہارڈ ڈسک جو ہے وہ انسٹال کی گئی تھی, جو کہ بڑا تھوڑا سا اماؤنٹ کا ڈیٹا تھا. ڈیٹا اس میں اسٹور ہوتا تھا اور آفٹر سم ٹائم وہ فل ہو جاتی تھی, جس کے بعد جو ہے پھر ہمیں جو ہے ایکسٹرا جو ہے ہارڈ ڈسک جو ہے وہ ساتھ اس کے استعمال کرنی پڑتی تھی. جیسے جیسے کمپیوٹر کا استعمال جو ہے وہ بڑھتا گیا, لوگوں کے پاس جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ تعداد کے اندر جو ہے زیادہ اماؤنٹ میں جو ہے وہ ہوتا گیا, تو پھر نیٹ ورکنگ کا کنسیپٹ جو ہے وہ سامنے آیا کہ چیزوں کو جو ہے وہ شیئر کیا جائے. جس طرح نیٹ ورک کے اندر باقی ریسورسز کو شیئر کیا جاتا تھا, اسی طرح سے پھر ہم نے سرورز کا کنسیپٹ آیا کہ ایک سرور بنا دیا جائے, ایک ایسا کمپیوٹر. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سرور آگے جو ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے. تو سرور کے اندر کیا ہوتا تھا, وہاں ہم نے ایک ریم زیادہ کر دی, پروسیسنگ سپیڈ اس کی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی. جس طرح باقی ریسورسز جو ہیں وہ اس کے اندر شیئر کیے جاتی ہیں, یعنی آپ نے پرنٹر کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا نیٹ ورکنگ کے اندر, اس کو آپ نے شیئر کیا, اسکینر کو شیئر کیا, تو سرور کے اندر جو ڈیٹا بھی ہے یہ بھی ہم نے شیئر کیا. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ فار ایگزامپل اگر میرا کمپیوٹر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور میں اس ڈیٹے کو دوبارہ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتا ہوں, تو وہ میں سرور کے اوپر میں نے جو ہے وہ اس کو اسٹور کیا ہوا ہے اور سرور کے اوپر جو ہے وہ وہاں سے میں اس ڈیٹے کو دوبارہ جو ہے وہ ایکسیس کر سکتا ہوں. ایک کاپی جو ہے وہ میرے سسٹم کے اندر اس کی سیو ہوئی اور ایک میں نے جو ہے وہ سینٹرلائز سرور جو ہے وہاں پر میں نے اس ڈیٹے کو جو ہے وہ اسٹور کرنا شروع کر دیا. اور میں ریموٹلی اپنے ڈیٹے کو ایکسیس کرنا چاہتا ہوں تو سرور کی وجہ سے, کیونکہ سرور پر میں نے سینٹرلائز ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا بیس تھی, وہاں پر ہم نے ڈیٹے کو اسٹور کیا ہوا تھا. جیسے ہمارے پاس جو ہے نادرا کی ایگزامپل ہے کہ ہم ڈی جی خان کے اندر ڈیٹا اسٹور کروا رہے ہوتے ہیں, اپنا ڈیٹا انٹر کروا رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ اسلام آباد سرور جو اس کا مین سرور ہے وہاں پر جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا اسٹور ہوا ہوا ہوتا ہے. تو ریموٹلی ہم ڈیٹے کو جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے تھے. یہ سرور کی ایک ٹائپ ہے. سرور اس طرح کا ہوتا ہے, یعنی ہمارے کمپیوٹر سے تھوڑا سا ڈفرینٹ جو ہے یہ باکس جو ہے اس کی کیسنگ جو ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور ایک جو ڈیٹا سینٹر ہے اس میں یہ ریکس استعمال ہوتے ہیں, یعنی ایک ریک کے اندر یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ کافی سارے جو ہے یہ سرور جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ایک ڈیٹا سینٹر کے اندر مختلف قسم کے سرور جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ریک جو ہے یہ کافی کاسٹلی جو ہے, اس کی جو قیمت ہے کافی قیمتی ہوتا ہے. یہ اس کے اندر ہارڈ ڈسک جو ہے ڈفرینٹ ٹائپس کی لگی ہوئی ہوتی ہے. نارملی ہم نے جو ہارڈ ڈسک کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں سنی ہیں اس میں ہمارے پاس ہم نے ٹیرا بائٹ تک جو ہے ڈیٹے کا جو ہے وہ سنا ہے, لیکن جو ہمارے ڈیٹا سرورز ہوتی ہیں ان میں ہمارے پاس جو ہے وہ پیٹا بائٹ جو ہے اس پیٹا بائٹ تک جو ہے وہ ڈیٹا اسٹور کرنے کی جو ہے وہ کیپیسٹی ہوتی ہے. تو کسی بھی ڈیٹا سینٹر کے اندر کچھ اس طرح سے یہ ریکس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ہم ہمارے سرور جو ہے وہ انسٹال ہوتے ہیں. وہاں پر جو ہے ہارڈ ڈسک جو ہے وہ بہت ساری زیادہ تعداد کے اندر جو ہے وہاں پر انسٹال ہوتی ہیں. تو یہ ریکس جو ہے بیسیکلی یہ مل کر کافی سارے ریکس مل کر جو ہے یہ ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا, ڈیٹا سینٹر کے اندر ہمارے پاس جو ہے کون کون سے کمپوننٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں, یعنی اگر آپ ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کون کون سی چیزیں جو ہیں اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کون کون سے ہوں گے.
تو اس میں آپ کے پاس جو ہے کمپیوٹنگ ریسورسز اس میں ہونی چاہیے، یعنی آپ کے پاس جو ہے پروسیسر جو ہے وہ کافی ہیوی قسم کے ہونے چاہیے، آپ کے پاس جو ہے ہارڈ ڈسک ہے وہاں پر جیسے بھی کہا کہ وہاں پیٹا بائٹس کے اندر جو ہے وہاں پر ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو اسٹوریج ریسورسز جو ہے وہ آپ کے پاس کافی میکسیمم تعداد میں ہونی چاہیے، نیٹ ورکنگ کا انفراسٹرکچر وہاں پر آپ کو چاہیے، اور سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا سینٹر کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کی ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے کہ یعنی دونوں لحاظ سے فزیکل سیکیورٹی بھی، اور ہمیں جو ہے ایکسٹرنلی جو ہے انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے جو ہمارے اس ڈیٹا سینٹر کو فار ڈیٹا ایکسیس کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے ڈیٹا کو ایکسیس نہ کر سکیں، اس کے لیے پھر ہم فائر والز ہیں اور ڈفرینٹ سیکیورٹی سولوشن جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم استعمال کرتے ہیں سیکیورٹی کے لیے۔ اس کے بعد یہ فالٹ ٹالرنس اینڈ ریٹرڈنسی، کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے فالٹ ٹالرنس، یعنی اس میں جو ہم نے چیزیں جو اس کے اندر ہم نے سرور جو انسٹال کیے ہوئے ہیں وہاں غلطی کی گنجائش کس طرح، فار ایگزامپل کہ لائٹ وہاں پر آپ کو جو ہے وہ 24 آور ٹو 7 days اینڈ 365 days پورا سال جو ہے وہاں پر لائٹ نہیں جانی چاہیے، کولنگ کا سسٹم جو بڑا زبردست ہونا چاہیے، ہیومیڈیٹی وہاں پر جو ہے مینٹین کرنی پڑتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور ریٹرڈنسی یعنی آپ نے جو ڈیٹا ہے ایک ہی سرور ہم نہیں بناتے، یعنی ایک ہی آپ کے پاس جو ہے ڈیٹا سینٹر نہیں بنا ہوا ہوتا، آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈیٹا سینٹر ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر جو ہے ابھی ہم پڑھیں گے گوگل کے بارے میں کہ اس کے کہاں کہاں جو ہے وہ ڈیٹا سینٹرز ہیں، یعنی ایک ڈیٹا سینٹر اگر اس کا ایشیا میں ہے تو وہی ڈیٹا سیم کاپی اس کی جو ہے یورپین ڈیٹا سینٹر میں بھی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی دیکھتے ہیں کولنگ سسٹم چاہیے، پاور کا جو ہے بیک اپ چاہیے، وہ اس لیے ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، کوئی ارتھ کویک ہے اس کی وجہ سے یا کسی دوسرے نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، یا ڈیٹا سینٹر پورے کا پورا ہی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، فلڈنگ آ جاتی ہے، کوئی اور ایشو ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے ہمارے پاس اس کی دوسری کاپی جو ہے وہ کسی دوسرے ڈیٹا سینٹر کے اندر جو ہے وہاں پر اویلیبل ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا سینٹر ڈفرینٹ لوکیشنز کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں، آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کتنے جو ہے ڈیٹا سینٹر ہیں، اور گوگل جو ہے وہ ایشیا کے اندر کہاں کہاں اس کے جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیٹا سینٹر جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں، تو یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ کسی بھی جو ہے ڈیٹا سینٹر کے لیے جو ہے وہ لازمی ہوتی ہیں، پاور اس میں جو ہے جیسے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ 24 آور آپ کی پاور جو ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے، اس کے علاوہ پھر سیکیورٹی جو ہے دونوں فزیکل اور دوسری انٹرنل اور ایکسٹرنلی جو بھی اٹیکس ہیں نیٹ ورکنگ کے اندر جو ہم اٹیکس پڑھتے ہیں، ڈیڈوس اٹیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیکیور کرنا جو ہے یہ لازمی ہے اگر آپ ایک کامیاب ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ کولنگ کا سسٹم جو ہے موسٹلی کیا ہوتا ہے وہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ پروسیسرز جو ہے وہ ہیوی اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہارڈ ڈسک اس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، یعنی الیکٹرانکس کی جتنے بھی اکوپمنٹ ہیں وہ ایک بڑی اماؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ہیٹ کو جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا ٹیمپریچر جو ہے ڈیٹا سینٹر کا مینٹین کرنا جو ہے یہ کافی ایک ڈیفیکلٹ جاب ہے، کافی اس کے اوپر خرچہ آتا ہے، یعنی ٹوٹل جو ڈیٹا سینٹر کا جو ایکسپینس ہے اس کا 2.8% جو ہے وہ الیکٹرسٹی جو ہے اس کی وہ ڈیٹا سینٹر کو کولنگ کے اندر جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اکوپمنٹ اس میں ریک ہیں، اس میں آپ کو ہارڈ ڈسک چاہیے، آپ کو پروسیسر چاہیے، آپ کو سرورز چاہیے، نیٹ ورکنگ آپس میں کرنی ہے، تو ان سب کے لیے جو ہے آپ کے پاس جو ہے ایک اچھی خاصی جو ہے اس کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی خاصی جو ہے آپ کو جو ہے اکوپمنٹ کاسٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، مینٹیننس کے لیے اس میں جو ہے یعنی آپ کو اگر ایک آپ ریک بناتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ کے کوئی ایرر آ جاتا ہے اس کو کس طرح سے ریموو کرنا ہے، تو آپ کو جو ہے وہاں پر کسی ٹیکنیکل کمپیوٹر ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو سارا دن جو ہے وہ بیٹھا رہے گا، جیسے ہی کوئی ایرر آئے گی تو وہ ایرر جو ہے وہ ریموو کرے گا، تو یہ بھی اس کا جو ہے مینٹیننس کی بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کاسٹ جو ہے وہ انکلوڈ ہو جاتی ہے۔ دین اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتی ہے پراپر پلیس، کہ پراپر کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پر یعنی ارتھ کویک کم آتے ہوں، وہاں پر نیشنل ڈیزاسٹر جو ہے وہاں پر کم آتے ہوں، سیف جگہ ہو وہاں پر جو ہے یہ اس چیز کا جو ہے ڈیسائیڈ کرنا آپ نے جو ہے۔ دین اس کے بعد جو ہے آن لائن اٹیکس اور آف لائن اٹیکس جو ہے، یعنی آن لائن جو ہے آپ کیونکہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، پوری دنیا سے آپ کے پاس جو ہے ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے جا رہا ہوتا ہے انٹرنیٹ کے تھرو، تو اس میں جو ہے ہمارے پاس آن لائن اور آف لائن دونوں قسم کے اٹیکس جو ہیں اس کو آپ نے کس طرح سے جو ہے اپنے ڈیٹا سینٹر کو سیکیور کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے جو ہے اس کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ لازمی بنانا ہے، تو یہ ڈفرینٹ جو ہے اسپیکٹس ہیں جو کہ کسی بھی ڈیٹا سینٹر کی کامیابی کو جو یقینی بناتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ بڑی بڑی کمپنیز ہیں، گوگل کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اور میرے خیال سے جو ہے اس وقت
جو سب سے جو زیادہ اماؤنٹ ڈیٹا کی ہے وہ گوگل کے پاس اس وقت جو ہے، تو گوگل کے سینٹر ڈیٹا سینٹر جو ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت زیادہ ہونے چاہیے. فیس بک ہے سب لوگ ہم نے استعمال کرتے ہیں، سوشل ہمارے پاس جو ہے ایک نیٹ ورکنگ ایپ ہے اور اس کے اندر بھی جو ہے کافی اماؤنٹ میں ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور ہوتا ہے. تو اس کے بھی اپنے جو ہے وہ ڈیٹا سینٹرز ہیں. امیزون ہے اور اس کے بعد جو ہے نیٹ فلکس ہے. اچھا امیزون جو ہے اس کا سب سے جو قریب ترین ہمارے پاس جو اس کا ڈیٹا سینٹر ہے وہ انڈیا میں ممبئی کے اندر ہے، یعنی انہوں نے جو ہے وہاں پر اپنا جو ہے وہ ڈیٹا سینٹر جو ہے. اس چیز کا بھی جو ہے یہ بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا سینٹر جو ہے کتنے ڈسٹینس کے اوپر ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کوئی ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں، آپ نے جو ہے کوئی ہوسٹنگ سرور جو ہے وہ لیا ہے امیزون AWS جو ہے امیزون کی جو ویب سروس ہے وہ آپ کو ڈیٹا اس کا ہوسٹنگ کی جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ نے وہاں سے کوئی ویب سائٹ جو ہے اس کے لیے ہوسٹنگ جو ہے وہ بائی کی ہے، تو اگر آپ کا ڈیٹا سینٹر جو ہے USA کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ USA کے ڈیٹا سینٹر میں جاتے ہوئے کافی ٹائم جو ہے اس میں کنزیوم ہوگا ایز کمپیئر ٹو آپ کا جو نزدیکی ڈیٹا سینٹر فار ایگزامپل ممبئی کے اندر ہے وہ ہمارے بالکل نزدیک ہے، تو وہاں وہ ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ جلدی آپ کی ریکویسٹ کو جو ہے وہ پروسیس کرے گا. تو اس کا جو ہے آپ کی ہوسٹنگ سپیڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے گوگل ڈیٹا سینٹرز. گوگل ایک بڑی کمپنی ہے، اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈیٹا سینٹر جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ہیں جو کمبائن کر رہی ہیں. لارج ڈرائیو اس کے اندر آپ کے پاس ہیں، اس کے اندر کمپیوٹر نوڈز اس میں آ جاتے ہیں، آرگنائز ان اسائل آف ریکس ڈفرینٹ اس میں جو ہے وہ ریکس اس کے اندر آ جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر جو آ جاتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایشیا کے اندر جو گوگل کے ڈیٹا سینٹر ہیں کس کس جگہ پر ہیں، تو یہ اس کی لسٹ جو ہے یہاں پر ہم نے پرووائڈ کی ہے. سنگاپور میں ہے اس کا ایک ڈیٹا سینٹر، تائیوان میں ہے، لیبیا میں ہے گوگل کا ڈیٹا سینٹر. تائیوان کے اندر 2 ہیں اس کے، انڈونیشیا میں ہے اور انڈیا کے اندر نیو دہلی کے اندر جو ہے ان کا ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ ایشیا کے اندر جو ہے یہ گوگل نے جو ہے ڈیٹا سینٹر بنائے ہوئے ہیں جہاں سے ہم ڈیٹا ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی ایشین پیپل جو ہیں. گوگل کے اندر جو ہے سافٹ ویئر جو ہے وہ کون کون سے استعمال کر رہے ہیں، یعنی اب اس کے اندر ہارڈ ویئر بھی آپ کو چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو چلانے کے لیے آپ کو سافٹ ویئر بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو گوگل جو ہے اس کے اندر جو ہے GWS ان کا اپنا جو ہے کسٹم لینکس بیس ویب سرور جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ گوگل خود ہی جو ہے اس کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے. دین اس کے بعد پھر ہمارے پاس اسٹوریج سسٹم، اس کے لیے گوگل فائل سسٹم ہے، گوگل ڈرائیو پوری دنیا کے اندر جو ہے ای میل کی جو ہے سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسٹوریج کی جو ہے وہ فیسلٹی بھی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بگ ٹیبل جو ہے یہ بھی اس کا ایک سافٹ ویئر ہے. اسپینر ہے، گوگل F1 ہے اور اس میں جو ہے SQL DBMS یہ کچھ سافٹ ویئرز کے نیم ہیں جو کہ گوگل ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. اس میں ہم چلتے ہیں آگے کہ ڈیٹا سینٹرز کو ہم کس طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. گوگل سینٹر کے گوگل کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ڈیٹا سینٹرز ہیں جو اویلیبل ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹرپرائز ڈیٹا سینٹر. تو انٹرپرائز نام سے جیسے ظاہر ہو رہا ہے، جس طرح کی بڑی آرگنائزیشن ہے، فیس بک ہے، گوگل ہے، امیزون ہے، نیٹ فلکس ہے، یوٹیوب ہے، انہوں نے کیا کہ یہ اپنے ون اونلی فار سنگل آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ بناتے ہیں اور وہاں سے یہ صرف اپنا ڈیٹا جو ہے اسٹور کر رہے ہوتے ہیں، اسے ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس قسم کے جو ہمارے پاس ڈیٹا سینٹرز ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں، ان کو ہم انٹرپرائز ڈیٹا سینٹرز کا نام دیتے ہیں کہ دے آر اونلی فار سنگل آرگنائزیشن جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد چلتے ہیں مینیج سروس ڈیٹا سینٹرز. تو مینیج سروس ڈیٹا سینٹرز جو ہیں یہ دوسری ٹائپس ہیں. اس میں تھرڈ پارٹی انوالو ہو رہی ہوتی ہے کہ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ آپ کو فیسلٹیز ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ جگہ دے رہی ہوتی ہے، آپ کو جو ہے وہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. تو تیسری جو اس میں قسم ہے وہ ہمارے پاس ہے کو لوکیشن ڈیٹا سینٹرز. تو اس میں کیا ہے، اس میں جو ہے آپ کو جگہ ہے، اس میں آپ کو سارا انفراسٹرکچر ہے، وہ جو ہے کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ اسے دے رہا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ اسے یوز کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم نے کوئی ویب سائٹ جو ہے وہ ہوسٹ کروانی ہے، جیسے دنیا کے اندر بلیو ہوسٹ ہے، آپ کے پاس ہوسٹ گیٹر ہے. اب یہ اس میں جو کو لوکیشن ڈیٹا سینٹر میں ہے، اس میں صرف وہ جگہ دے گا، اس میں جو ہے اس کی الیکٹرسٹی، اس کے جتنے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بیئر کرے گا اور اسے استعمال جو ہے بلیو ہوسٹ یا ہوسٹ گیٹر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوں گے. اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے کلاؤڈ ڈیٹا سینٹرز. کہ کلاؤڈ ڈیٹا سینٹر جو ہیں یہ کس قسم کی، یہ بالکل ایک نیو ٹیکنالوجی ہے جو کہ آئی ٹی کی دنیا کے اندر ابھی
स्टार्ट हुई है, गूगल का क्लाउड है, अमेजोन का क्लाउड है, इसमें हमारे पास जो है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपनी सर्विसेज जो है वो मुहैया कर रही हैं, वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सर्विसेज हैं कि यानी वर्चुअली जो है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी डेटाबेस आपको जो है वो ऑनलाइन आपको जो है अवेलेबल होगी। फिजिकल चीज़ को रिप्लेस करके उन्होंने वर्चुअली जो है वो चीज़ें जो है वो आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का नाम है, इसमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लाउड की दुनिया के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वाले से डील कर रहे हैं, तो वो आपको डिफरेंट किस्म की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें। नॉर्मली 3 हिस्सों के अंदर इसको जो डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा इसके अंदर हमारे पास है जिसे हम कहते हैं SaaS, सर्विसेज एज ए सर्विस हम जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर उसके अंदर आस आ जाता है और इसके अंदर जो है वो पास, यानी प्लेटफॉर्म आप जो है एज ए सर्विस इसके अंदर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी इंटरनेट के कनेक्शन आपके पास होना चाहिए और आप कोई भी सर्विस जो है वो बाय कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं उसे, और उसको जो है फिर पेमेंट देकर जो है आप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप उस ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो क्लाउड है ये जो फिजिकल हमारे पास डाटा सेंटर्स हैं उनको रिप्लेस कर देगा या नहीं करेगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है कि क्लाउड ने ठीक है, इसने काफ़ी सारा मार्केट शेयर जो है वो लिया है, लोग इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल डाटा सेंटर्स हैं उनकी अहमियत को जो है वो भुलाया नहीं जा सकता। देन उसके बाद जो है हमारे पास जो है हम इनकी डिवीजन करते हैं एज ए फैसिलिटीज़, यानी जो हमारे पास डाटा सेंटर्स हैं इनको हम रैक 1, रैक 2, रैक 3, रैक 4 के अंदर लेके जाते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि जितना गुड़ होगा उतना मीठा जो है वो आपको हासिल होगा, यानी जितने आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे उस लेवल का आपका जो है वो डाटा सेंटर जो है वो बनता चला जाएगा। अगर आप बिल्कुल एक नॉर्मली सा एक डाटा सेंटर बनाना चाहते हैं जो सिंपल हो बिल्कुल, तो उसे हम पहली कैटेगरी में लेके जाएंगे। दूसरी कैटेगरी के अंदर जहाँ पर रिटेंडेंसी जो है उसकी फाइल शेयरिंग जो है वो आपने ज्यादा की हुई है, यानी 3-4 जगह के ऊपर आप जो है वो डाटा को स्टोर कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर जो है नॉर्मली 3 इस वक्त जो है डाटा सेंटर जो है वो काम कर रहे हैं, एक कराची में है, एक इस्लामाबाद में है और एक गालबन जो है शायद लाहौर के अंदर है। PTCL ज़्यादा इसके अंदर जो है वो रोल अपना प्ले कर रहा है डाटा सेंटर का, और कॉमसेट वालों ने भी अभी रिसेंटली अपना जो है एक डाटा सेंटर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉन्च किया है। तो आज हमने जो है डाटा सेंटर्स के बारे में पढ़ा कि क्या होते हैं डाटा सेंटर्स, कैसे जो है बनाए जाते हैं, क्या क्या इसमें जो है रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन सी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनके बारे में हमें इसका नॉलेज जो है वो होना चाहिए। तो इसके बारे में जो भी आपके क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं।